یہ بندہ دراصل نماز کا دشمن ہے. اسے پتہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں. اگر نماز کے خلاف براہ راست بولے گا تو لوگ کہیں گے یہ لوگوں کو بے نمازی بنا رہا ہے. یہ کہہ رہا مجھے نماز سے بڑا پیار ہے, نماز سے بڑی محبت ہے, نماز سے دیوانگی کی حد تک مجھے پیار ہے, نماز پڑھتا ہوں. وضو جائز نہیں, وضو جائز نہیں ہے. ہم کہیں گے جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ ہاں, تو ذریعہ مقصود شامل مقصود ہوتا ہے. کچھ لوگ جو نماز کے دشمن ہیں نماز کے خلاف بات نہیں کرتے, وضو کے خلاف بات کریں تو آپ سمجھ جائیں گے اسے وضو سے کوئی دشمنی نہیں, اصل دشمنی نماز سے ہے. این اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ کے محبوب سے بڑا پیار ہے, بڑا عشق ہے, حضور سے ہمیں پیار ہے. میلاد کا انعقاد نہیں کرنا. بھائی کیوں نہیں کرنا؟ میلاد ناجائز ہے. بھائی میلاد ہی ہے جو دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرتا ہے. یہ میلاد ہی ہے جو دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا کرتا ہے. میلاد سے دلوں میں حضور کا عشق پیدا ہوتا ہے, حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے. محافل میلاد میں جذبہ بیدار ہوتا ہے. لیکن یہ شخص براہ راست نہیں کہہ سکتا, ڈائریکٹلی ہرگز نہیں کہے گا, کیونکہ یہ جانتا ہے اگر حضور کے عشق کے خلاف کلام کیا تو لوگ مجھے منہ توڑ جواب دیں گے. وہ جانتا ہے کہ محافل میلاد سے دلوں میں عشق مصطفیٰ بیدار ہوتا ہے, دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے. وہ جانتا ہے اگر حضور کے پیار کے خلاف کلام کیا لوگ مجھے جواب دیں گے, بولنے نہیں دیں گے. تو ایسا کرو, کوئی ایسا راستہ اختیار کرو کہ حضور کا پیار بھی ختم ہو جائے اور لوگ مجھ سے دشمنی بھی نہ کریں. جس طرح نماز کا دشمن نماز کے خلاف بولتا نہیں, بولے گا تو وضو کے خلاف بولے گا. این اسی طرح اصل میں حضور کے پیار کے دشمن ہیں لیکن حضور کے پیار کے خلاف بولیں گے نہیں, بولیں گے تو میلاد کے خلاف بولیں گے, کیونکہ میلاد سے عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے. We love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We love Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. We love the Prophet sallallahu alaihi wasallam more than you, akhi. مولد زبیدہ. غیر مسلموں کو دین اسلام کی دعوت دینا. میلاد ہم کیوں مناتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا باقی سب صحابہ آپ پر بعد میں ایمان لائے, میں تو آپ کو میلاد کے وقت سے دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنے مہد میں ہوتے تھے, ننھے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر جایا کرتا تھا. آپ کی انگلی کو دیکھ کر چاند وقت میں آ جاتا تھا. کونین کے والی, خسرو خوباں, سیاح لا مکان, نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جدھر انگلی اٹھاتے چاند میرے آقا کی انگلی پر وجد کیا کرتا تھا. آج غیر مسلم کہتا ہے, آج غیر مسلم کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, حضور نے ملک شام میں جا کر ایک دانشور سے ملاقات کی, اس نے حضور کو سب کچھ پڑھا دیا. حضور کا علم اپنا علم تو نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو علیاذ باللہ دھوکہ دیا ہے. حضور نے بہت زیادہ علم پڑھا. حضور اکرم انٹلیکچوئل تو تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اسلام پر اعتراض کرنے والوں نے جب بھی اسلام پر اعتراض کیا کس بنیاد پر کیا؟ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سمجھدار تھے, بڑے دانشور تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے سے بہت کچھ سیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دانشور تو تھے, نبی نہیں تھے. میں کہتا ہوں حضور دانشور تھے. ان لوگوں کے لیے سب سے بڑا جواب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میلاد کے وقت کے معجزات کا جواب تم دو. میلاد کا جواب دے سکتے ہو؟ جب میلاد ہوا, حضور دنیا میں آئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آسمانوں میں سیر کر رہے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہے ننھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے ہیں, میں دیکھتی ہوں آسمانی مخلوقات آتی ہیں, حضور کو اٹھاتی ہیں, بادلوں میں لے جاتی ہیں, بادلوں سے تعارف ہوتا ہے, جنات سے تعارف ہوتا ہے, انبیاء سے تعارف ہوتا ہے, ملائکہ آتے ہیں, نازل ہوتے ہیں, آقا کا دیدار کرتے ہیں, جنت کی حوریں آ رہی ہیں, آقا کا دیدار کر رہی ہیں, جنت کی حوریں آقا کے حسن کو دیکھ کر آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہی ہیں. میں کہتا ہوں جس نن مسلم کو, جس غیر مسلم کو میں نے یہ جواب دیا اس نے فوراً تسلیم کر لیا. ارے جو دنیا میں آ کر ایسے معجزات دکھاتا ہے وہ دنیا سے نہیں سیکھتا, وہ اللہ سے سیکھ کے آیا ہے. خود اللہ سے سیکھ کے آیا ہے. اسی لیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد کو دیکھ کر میں مسلمان ہو گیا. سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرا لال
میرا لخت جگر جب دنیا میں آیا نا تو قدرتی طور پر آنکھوں میں سرما کیا ہوا تھا، سرما لگا ہوا تھا، آقا کا ختمہ پہلے سے ہوا تھا، بال سنوارے ہوئے تھے، کنگھی کی ہوئی تھی۔ کیوں کنگھی کی ہوئی تھی؟ کہ ہے آمنہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ میں محمد عربی کی والدہ ہوں، یقیناً بڑے بلند و بالا مقام پہ فائز ہیں، یقیناً بڑے عرفہ والا مقام پہ فائز ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، لیکن ہے آمنہ آپ یہ بھی سن لیجئے، مت کہنا کہ میں نے محمد کو سوارا ہے، جسے اللہ نے سوارا ہے اسے دنیا میں کون سوارے گا؟ میں کہتا ہوں وہ جو رب سے سنور کے آئے ہیں وہ دنیا کو سوار کے